وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 26ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 26ویں پارے کا آغاز سورہ الاحقاف سے ہو رہا ہے۔ مکی صورت ہے، 4 رکوع اور 35 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 1 ہے اور موضوع اس کا وہ حقیقت سے منہ موڑتے ہیں۔ مین پوائنٹس ہیں، یہ 4 پوائنٹس ہیں۔ اللہ کا ہر کام حق پر مبنی ہے، وہ معبود اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے، دعوت حق پر رد عمل، اور آپ کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد جو بڑی خبر دی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی بے زور بادشاہ کا فرمان نہیں ہے، کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اور کہہ دو کیا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق ہے۔ انسان جو کچھ بناتا ہے اس کا مواد بھی اسی زمین سے حاصل کرتا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لاؤ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ان کی دعا سے ہی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑا ہے۔ کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا
تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہی کافی ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ کہہ دو میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کرنے والے کام ہے وحی کی پیروی کرنا، جن سے روکا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا، دوسروں کی عبادت کرنا، کفر کرنا اور تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قرآن مجید اللہ غالب اور حکیم کی طرف سے ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اب آئندہ مستقل اور مسلسل قرآن مجید کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے عقائد کے اعتبار سے انسانی فطرت کے 2 نمونے ہیں اور 8 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ اسلامی نظام کے بارے میں انکار کرنے والوں کے افکار کا جائزہ، کتاب پر ایمان لانے والوں کا طرز عمل اور انجام، انسان کو ہدایت کی، والدین سے حسن سلوک کی نصیحت پر 2 رویے، کیے کا انجام، 2 طرح کا انجام، قیامت کے دن کافروں سے حساب لیا جائے گا، اور مشرکوں کا قول ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو وہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کو اپنا رب بنانے والوں کے لیے خوشخبری ہے اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اعمال کی جزا میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ پھر رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے دین کے بعد، دین اسلام سے محبت کے بعد سب سے زیادہ جن کا حق ہے وہ والدین ہیں انسانی رشتوں میں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ
وبلغ 40 سنة قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ۔ یہی لوگ ہیں ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں، جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور سچے وعدے کے مطابق انہیں جنت میں جگہ دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب گستاخ اولاد کے معاملات ہیں۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں تیری بربادی ہو، ایمان لیا۔ اب دیکھیں جب ماں باپ کو خود ایمان کی اس سٹیج پر ہوتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے ہماری اولاد کہیں آگ کے حوالے نہ ہو جائے، وہ اپنی اولاد سے کہتے ہیں ایمان لے آؤ، تو وہ کہتا ہے، تو جب والدین کہتے ہیں وَيْلَكَ آمِن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تیری بربادی ہو تو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جن و انس کے ان گروہوں میں جو ان سے قبل گزر چکے ہیں، یہی وہ یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین آمیز عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، شکر ادا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا، اولاد کی اصلاح کے لیے دعائیں کرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، کتاب اللہ کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سمجھنا، تکبر کرنا، نافرمانیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تا حیات والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے قوم عاد کی بانجھ ہوا سے امیدیں۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، قوم عاد کا دعوت پر رد عمل اور قوم عاد کا انجام۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد،
اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا۔ خبردار کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ قال انما العلم عند اللہ، اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ قوم عاد پر عذاب آ گیا تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، جس سے روکا گیا مذاق اڑانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کانوں سے حق کو سننا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے جنات کا دعوت پر رد عمل۔ مین پوائنٹس ہیں 6 مین پوائنٹس ہیں۔ پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب، جنات کا دعوت اسلامی پر رد عمل، جنات کی دعوت، کافروں کا انجام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، بات پہنچا دی گئی۔ رب العزت نے پچھلی قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور قرآن سننے کے لیے جنوں کی ایک جماعت نے توجہ کی۔ رب العزت نے فرمایا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا یعنی تلاوت کو، تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اور جنوں کا باز ہے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق اور سیدھی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔
جنوں کی دعوت ہے وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اس کے کوئی مددگار ہیں۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جن کر سکتے ہیں، انسان نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے تو سامنے رکھا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ کرنے والے کام ہیں قرآن مجید کو غور سے سننا، برے انجام سے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرنا، صبر کرنا، جن سے روکا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنانا، دعوت قبول نہ کرنا، کھلی گمراہی میں ہونا، کفر کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ مدنی صورت ہے، 4 رکوع اور 38 آیات ہیں۔ یہ رکوع نمبر 5 ہے۔ باطل اور اہل باطل کے آثار کا مٹنا ضروری ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ لوگوں کے اعمال کی ٹھیک حیثیت، جب کافروں سے مڑ بھیڑ ہو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں، کافروں کے لیے ہلاکت اور ایمان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز دیکھیے گا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کا؟ اپنے رب کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخرت کی ملاقات کا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن مجید کے ہی الفاظ رکھوں گی، جس سے آپ کو پتہ چلے گا، یقین آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا کوئی حق پیرنٹس کو نہیں۔ اگرچہ پیرنٹس کا بڑا حق ہے اولاد پر، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہیں روک سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو۔ پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے
یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا علم تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ والذین کفروا فتحصل لهم واذل اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی تباہی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر۔ کرنے والے کام ہے کتاب پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق کی پیروی کرنا، احسان کرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، باطل کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ناپسند کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ 7 مین پوائنٹس ہیں۔ ایمان والے، کفر کرنے والے، جنت کی شان، جہنم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لوگ قیامت کے منتظر ہیں۔ صالح اعمال والے جنتی ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، اور کتنی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں جو بدلنے والا نہیں، مٹی نہیں ہوگی نا ایسی، اور دودھ کی نہریں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا۔ دودھ تو جلدی پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، وہاں دودھ کی نہریں چل رہی ہیں اور چلتی ہی چلی جا رہی ہیں اور خراب بھی نہیں ہو رہا۔ تو وہ دودھ کوئی گائے، بھینس، بکری کا دودھ نہیں ہے جو خراب ہو جائے، وہ دودھ زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے، اللہ نے اس کا مزاج ہی نہیں رکھا کہ وہ خراب ہو جائے۔ اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، یہ خراب پھلوں سے بننے والی شراب نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صاف اور شفاف اور بہت پیور پاکیزہ شراب رکھی ہے۔ شراب سے مراد مشروب ہے جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شراب کی بوتل کھلتی ہے تو ہر طرف بو کے بھبوکے اٹھتے ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا،
اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدا، اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ سو وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک اس کی علامات تو آ چکے ہیں، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بس اب جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ہدایت پر ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نصیحت قبول کرنا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، جانوروں کی طرح کھانا پینا، برے عمل کو اچھا سمجھنا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور تقوی کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ میں نے انا نسألک اس لیے کیا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، جب آپ اکٹھے بولتے ہیں اور جب واحد بولتے ہیں تو انی اسألک الہدی آتا ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے منافقین کے حالات ہیں جن کے دلوں میں بیماری تھی، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جب کہ ایک محکم صورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی، بس وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ طاعتم وقول معروف، حکم ماننا اور بھلی بات کہنا، پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں، یعنی دل کی بصیرت کے ساتھ اس قرآن حکیم میں وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل خوشنما بنا دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی، کہ بعض معاملات میں ہم جلد ہی تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی ارواح کو قبض کریں گے، ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، جن سے روکا گیا زمین میں فساد برپا کرنا، رشتوں کو توڑ ڈالنا، قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنا، ہدایت پانے کے بعد دین سے الٹا پھر جانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ناپسند کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ناپسند کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ناپسند کرنے والوں کی باتیں ماننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اپنے دلوں کے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رکن نمبر 8 ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں،
جن لوگوں نے رسول اللہ سے جھگڑا کیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہرے کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے، اور آپ انہی کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے احوال کو جانچ لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے، اور جلد ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، چنانچہ تم کمزور نہ بنو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے بلند ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور وہ تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے، اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، بندے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا حکم دے کر ان سے بخل، حرص اور تنگی کو دور کرتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے جہاد کرنا، ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، کمزور نہ بننا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا۔ جن سے روکا گیا دل میں کھوٹ رکھنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، رسول اللہ کی مخالفت کرنا، بخل کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر کے بخل سے بچنا ہے۔ الحمدللہ سورہ محمد کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی سچی سمجھ نصیب کرے اور ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفتح ہے، مدنی سورت ہے، 4 رکوع 29 آیات پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھ پر آج رات ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ الفتح کی تلاوت فرمائی، رکوع نمبر 9 ہے اور اس کا موضوع ہے کھلی فتح۔ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دلوں پر سکینت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، مقام رسالت، رسول بھیجنے کا مقصد اور بیعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا
اور جو بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور ہمیشہ ہی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں۔ برا گمان، برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہو اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کرنے والے کام ہیں سیدھے راستے پر چلنا، ایمان میں اضافہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، بشارت دینا، برے انجام سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، تسبیح کرنا، عہد پورا کرنا، جن سے روکا گیا نفاق، شرک، اللہ تعالیٰ سے برا گمان رکھنا، عہد کو توڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے ایمانی عہد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے بے وفاؤں کے عذر۔ اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ پیچھے رہنے والے ضرور آپ سے کہیں گے، آپ کہہ دیں، عنقریب وہ کہیں گے، ان سے صاف کہہ دینا، اور معذور لوگ۔ صلح حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والوں کے واقعات ہیں۔ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے اب وہ جلد ہی تم سے کہیں گے، ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ تمہارے دلوں میں خوش نما بنا دیا گیا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا، اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو، پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہہ اٹھیں گے، ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ کہہ دو، تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے۔ تو جلد ہی وہ کہیں گے، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو، عنقریب تم ایک انتہائی
سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام لائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ اس سے پہلے منہ موڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے، نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور جن سے روکا گیا زبان سے وہ بات کہنا جو دل میں نہیں، برے گمان کو اچھا سمجھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا، بات کو کم ہی سمجھنا، حسد کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے منافقوں کی طرح کبھی عذر پیش نہیں کرنے انشاءاللہ۔ رکن نمبر 11 ہے بیعت کرنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ یہ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جنگ کیوں نہ ہونے دی، کافروں کی صورتحال، مومنوں کی صورتحال۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا، تو اس نے ان پر سکینت نازل کر دی اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرمائی، اور بہت سے اموال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلدی سے تمہیں یہ فتح دے دی، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ پر چلا دے، اور کئی اور غنیمتیں بھی جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم سے وہ لڑتے جنہوں نے کفر کیا تو ضرور وہ پیچھے پھیر جاتے، پھر کوئی حامی اور کوئی مددگار نہ پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے ہی سے گزر چکا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر فتح عطا کر چکا تھا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو جو اس سے روکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی قربان گاہ پر پہنچیں۔ اور اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، یہ کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچل ڈالو گے تو ان کی وجہ سے بے خبری میں بہت تکلیف پہنچتی تمہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ اور اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو لازماً دردناک عذاب دیتے۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، اور وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی، اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے زیادہ اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانا، تقوی کا پابند رہنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، جاہلیت کی حمیت رکھنا، مسجد حرام سے روکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایمانی عہد کرنا ہے اور عہد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مشن۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیوں بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اللہ کا وعدہ۔
بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے، بال ترشواتے ہوئے امن کی حالت میں داخل ہوگے کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کر دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے۔ یہ 5 نشانیاں ہیں، ان کی یہ مثال تورات میں ہے۔ یہ انڈیویجول کیریکٹرسٹکس ہیں، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ سخت رہنا اس کا حکم ہے، اور کرنے والے کام ہے آپس میں رحم کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ کے فضل کی طلب میں رہنا، اللہ کی رضامندی کی طلب میں رہنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ساتھی بننے کے لیے ان کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہے۔ کیا آپ قرآن اور حدیث کے مشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیا اب تک آپ کے دلوں نے اسے قبول کیا؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گھر گھر میں بے اطمینانی ہے، پورے معاشرے میں بے سکونی ہے۔ آپ اہل اقتدار کو دیکھیے تو ایسے ہی امراض میں مبتلا ہے، آپ مال والوں کو دیکھیں یا غربا کو دیکھیں، آپ بچوں کو دیکھیں یا بڑوں کو دیکھیں، ایسی بیماریاں ہیں جو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں سوسائٹی کے لیے، جس کا تذکرہ ہمیں سورۃ الحجرات میں ملتا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 18 آیات ہیں، اور آج ہم صرف 18 آیات برکت کے لیے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہم اپنی زندگی کے لیے سبق لیں گے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو شفاف کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ان بیماریوں سے پاک کر دے، اور ہمیں ان سارے امور کے لیے نمائندہ بنا لے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے جڑ سے ان باتوں کو ختم کر دیں۔ یہ سورہ الحجرات کا رکوع نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تعلق کے آداب ہیں، اور اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے تعلق کے آداب، مسلمانوں کی نئی پلاننگ، خبر پر عام آدمی کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ نیوز کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، فلڈ آف انفارمیشن ہے، ہر وقت ہر کوئی اپڈیٹڈ رہنا چاہتا ہے، لیکن خبروں کو کس طرح سے لینا چاہیے، اور خبروں کے معاملے میں ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اپنے امور کو اللہ اور رسول اللہ کے حوالے کر دیں۔ اسلامی معاشرے کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے عملی قانون اور مومنوں کے باہمی تعلقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو، جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ یعنی آپ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو ادب کا خیال رکھتے ہیں کسی کو دور سے نہیں بلاتے، اس کے پاس جا کے بات کرتے ہیں۔ جنہیں ادب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ یہاں کھڑے ہوں گے، وہ دور کوئی شخص ہے، او فلاں آواز دے کے بلائیں گے۔ یہ بد تہذیبی ہے، کہ انسانیت کا احترام نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ دیکھو، آپ میں سے کوئی دوسرے کو جیسے بلاتا ہے ایسے آپ نے اللہ کے رسول کو نہیں بلانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جو ادب کا خیال رکھتے ہیں، اپنی آواز نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ دل ہیں جن کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا، یہ متقیوں کے دل ہیں، اور یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اور جان لو یقیناً تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور فرمایا اور اہل ایمان میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں،
چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کرنے والے کام ہے کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت کرنا، راہ راست پر ہونا، صلح کروانا، زیادتی کرنے والوں سے لڑنا، انصاف کرنا، جن سے روکا گیا حجروں کے باہر سے پکارنا، عقل سے کام نہ لینا، فسق کرنا، اور کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے حکم کے آگے اپنی رائے نہیں دینی، رسول اللہ کی احادیث پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دلی احترام کے ساتھ خاموشی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ، اور اپنے اساتذہ کے احکامات کی تعمیل دلی احترام سے کرنی ہے، اور ملاقات میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور والدین اور عمر میں بڑے افراد کے ساتھ گفتگو میں آواز پست رکھنی ہے، اور قابل اعتماد لوگوں کے علاوہ دوسروں کی طرف سے آنے والی خبروں کی تحقیق کرنی ہے۔ دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروانی ہے انصاف کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور یہ رکوع نمبر 2 ہے، اجتماعی زندگی کی تقویت کے اقدامات ہیں۔ مین پوائنٹس ہے اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے تمہاری اصلیت ایک ہے، ایمان کی اہمیت ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دو۔ یہاں سے معاشرتی احکامات کا آغاز ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کال دی ہے ایمان کی وجہ سے۔ دیکھو تمہیں مانا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر تمہارا یقین ہے نا، رسول اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، تو اب ایمان کی وجہ سے آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، دیکھیں آپ اچھا گمان کسی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان دل کے اندر رکھتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو۔ اور ایک اور بات، جاسوسی نہ کرو، لا تجسسوا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ
اولئک هم الصادقون، یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی ہے، اگر تم سچے ہو۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، تانا نہ دینا، برے القاب سے نہ پکارنا، بہت گمان کرنے سے بچنا، تجسس نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ایمان لانا، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنا، جن سے روکا گیا توبہ نہ کرنا، ظلم کرنا، اپنے اسلام کا احسان رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، معاشرے کو بگاڑنے والے رویوں سے پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ۔ بدگمانی، تجسس، غیبت، مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر تان کرنا، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا، چھوڑیں گے؟ کتنے لوگ چھوڑ دیں گے؟ انشاءاللہ، یا اللہ توفیق دینا۔ قبیلے اور برادری کی وجہ سے خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا، کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ نہ اس بنیاد پر زندگی کے فیصلے کرنے ہیں نہ ہونے دینے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ قاف کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 3 رکوع اور 45 آیات ہیں۔ سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے بتایا آپ ان میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعة وانشق القمر پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فجر کی نماز میں سورہ قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے اور اس کے بعد کی باقی نمازیں ہلکی پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رکوع نمبر 15 ہے، واپسی حق ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ واپسی عقل سے بعید نہیں، تعجب درست نہیں، کائنات سے باس بعد الموت کی دلیل ہے، تاریخی دلائل ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ عاجز ہے؟ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ واپسی بہت دور ہے۔ بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز اگا دی، تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے،
اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگوفے تہ بتہ ہیں، جو بندوں کے لیے رزق ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور سمود نے جھٹلایا۔ اصحاب الرس ایسی قوم تھی جس نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے اور اہل ایکا اور قوم تبا نے، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں۔ کرنے والے کام ہیں برے انجام سے خبردار کرنا، جن سے روکا گیا حق کو جھٹلانا، الجھی ہوئی بات میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے باس بعد الموت پر یقین کے لیے زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے انسان کی زندگی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ انسان کی زندگی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، سکرات موت، یہ ہے وہ دن جس کا خوف دلایا جاتا تھا۔ جہنم میں لے جانے والی خصوصیات، اس دن انسان کے خلاف گواہی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اور خالق کو تو سارے سیکرٹس پتہ ہوتے ہیں، جبکہ 2 ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اور تذکرہ سکرات موت کا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آن پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ بلا شبہ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکرے کو، بہت اناد رکھنے والے کو، مناع للخیر معتد مریب، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے کو، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا، نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے، اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، سو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ کرنے والے کام جن کاموں سے روکا گیا، غافل ہونا، ناشکری کرنا، حق سے دشمنی رکھنا، خیر کو روکنا، حد سے بڑھنا، شک میں پڑنا، دور کی گمراہی میں پڑنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں جہنم میں لے جانے والی خصوصیات سے بچنا ہے، حق کا انکار نہیں کرنا، حق سے دشمنی نہیں رکھنی، خیر اور بھلائی کے کاموں سے کبھی نہیں روکنا، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے جنت اور جہنم، 7 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 جہنم ہے، نمبر 2 جنت، جنت لے جانے والوں کی خصوصیات ہیں،
تاریخ میں عبرت کا سبق ہے۔ تاریخ سے کون سبق لیتا ہے؟ یوم الخروج ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ سکون سے رہے گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔ آپ مشقت ختم کرنا چاہتے ہو، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو، تو صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، اور کان لگا کر سنو۔ جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے، وہی نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو، آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر رہنا، قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات پر کان لگانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، حفاظت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، جنت لے جانے والی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے، بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرنا ہے، دل گرویدہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ پارہ نمبر 26 ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الذاریات کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 3 رکوع اور 60 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 18 ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، قیاس آرائیاں کرنے والے متقی لوگ، اور آخرت حق ہے۔
والذریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں، پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ انما توعدون لصادق، تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا واقع ہونے والی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، وہ راستے جن پر لوگ چلتے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے، یعنی مختلف راستوں پہ چل رہے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا۔ قتل الخراسون، مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے بھولے ہوئے لوگ بے سند باتیں کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں جزا کا دن کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائل یعنی سوال کرنے والے اور محروم کا حق تھا، یعنی جو محروم لوگ ہیں اپنے مالوں میں وہ ان کا حق تسلیم کرتے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری ذات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تبصرون، کیا آنکھیں رکھنے والے دیکھتے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نشان ہیں؟ وہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، کس قدر گہری بات، سمجھ میں آنے والی، سادہ۔ قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، انہو لحق، یقیناً وہ بالکل حق ہے، اس کی طرح کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہیں تقوی اختیار کرنا، نیک بننا، سحری کے اوقات میں مغفرت مانگنا، سائل اور محروم کو مال میں سے دینا، یا اللہ توفیق عطا کرنا۔ جن سے روکا گیا غفلت میں بھولے ہوئے ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قیاس آرائیاں کرنے سے بچنا ہے، جہالت اور غفلت دور کرنی ہے انشاءاللہ۔ آخری آیات ہیں جن میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں سے ملاقات کریں گے۔ اگرچہ یہ ملاقات ویسے تو نہیں ہو سکتی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی، لیکن ہم اپنے تصور سے ان مہمانوں کی گفتگو پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہی مین پوائنٹ ہے، جب وہ آئے، کتنا پیارا سوال ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
آپ کے پاس خبر آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے مہمان آئے تھے؟ خبر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن سوال اس لیے کیا کہ سب کے ذہن حاضر ہو جائے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ یہ اسلامی طریقہ کار ہے، یہی ہر دور میں مسلمانوں کو سکھایا گیا۔ قال السلام، اس نے بھی سلام کہا، لیکن دل میں سوچا قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، کہا نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ اور اللہ کی کتاب کتنی ڈیٹیل میں انسانی جذبات کو واضح کرتی ہے، انسان کس موقع پر کیا فیل کرتا ہے۔ اب دل میں تھا اجنبی سے لوگ ہیں، سوچئے اجنبیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا برتاؤ کیسا ہے۔ فراغ الی اہلہ، وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ چپکے سے کیوں؟ اعلان کیوں نہیں کیا؟ پوچھا کیوں نہیں آپ کیا کھائیں گے، آپ کیا پسند کریں گے؟ چوائس تو ہو سکتی تھی، پوچھا تو جا سکتا تھا، لیکن زیادہ بڑا ادب ہے۔ وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ فجاء بعجل سمین، تو وہ ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، پھر اسے ان کے قریب کیا، اس نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو مت۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ تو اس کی بیوی حیرت میں آگے بڑھی، اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارا۔ وقالت عجوز نقیم، اور کہا بانجھ بڑھیا ہوں، یعنی کس کو خوشخبری دے رہے ہو؟ بانجھ بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں، وہ مدت ہی گزر گئی جب اولاد ہو سکتی ہے۔ قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا، بے حد علم والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں مہمان نوازی کرنا، اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا مہمان نواز بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے گفتگو کرتے ہوئے خوف کھا رہے ہیں، اور فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی ہے، پارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، اور ہمیں پختہ علم نصیب کریں، اور عمل کرنے والوں میں شامل فرمائیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ